اللہ 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 129 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا اے ہمارے رب وبعث اور بھیج دیہم ان میں رسولا منہم ان میں سے رسول یتلو جو تلاوت کرے علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیاتوں کی تلاوت کرے ویعلمہم اور سکھائے انہیں الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت اور سکھائے انہیں کتاب اور حکمت ویزکیہم اور انہیں خوب ستھرا کرے انکا بے شک تو انت العزیز الحکیم تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ذکر کی جا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یہ جو دعا ہے وہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء علیہ السلام کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے توبہ استغفار کی، توبہ استغفار کرنے کے بعد یہ دعا کی کہ یا رب جو آخری زمان نبی آنا ہے، جو آخری پیغمبر آنا ہے وہ ہمارے نسل میں ہو اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا جو ہے یہ قبول ہوئی اور انہی کی نسل میں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کے نزدیک خاتم النبی لکھا ہوا تھا، حالانکہ آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر و مٹی تیار ہوئی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں خاتم النبیین آخری نبی لکھا ہوا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر دوں، میں دعائے ابراہیم ہوں، یعنی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں آپ فرما رہے ہیں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ میں اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا اور ان کے لیے ایک نور بلند ہوا جس سے ملک شام کے ایوان اور جو محلات ہیں وہ روشن ہوئے۔ تو یہاں پر جو دعائے ابراہیم ہے وہ یہی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا جو الفاظ ہے، یہ دعا ابراہیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بشارت ہیں، آپ نے خود فرمایا کہ میں دعا ابراہیم اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ اسی آگے اللہ فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں یہاں آیت سے مراد یعلمہم، آیت میں کتاب سے مراد ہے قرآن پاک اور اس کی تعلیم، اس کے حقائق و معنی کا سکھانا مراد ہے کہ آیت کا سکھانا، اس کے اندر آیت کے اندر کیا تعلیم دی گئی، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کے معنی و مفہوم جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اندر آیت سے مراد جو ہے وہ یہ چیز ہے۔ اور اس سے آگے جو لفظ آیا ہے الحکمہ، اور حکمت میں سنت بھی آ جاتی ہے، احکام شریعت بھی آ جاتی ہے، اس کے راز و رموز جو ہیں وہ سارے اسی کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا کہ وہ انہیں سکھائے کتاب اور حکمت، اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ حکمت جو ہے وہ سنت ہی ہے، اور حکمت یہ قرآن و سنت سیکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ آپ وہ حضرت مسلم آپ کو سکھائیں گے۔ اور آخر میں الفاظ ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے۔ ستھرا کرنے کے معنی یہ ہیں، پاکیزہ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے، نفسانی خواہشات سے اور انسان کے اندر جو شہوات ہیں ان سے پاک کرنا، اور ارواح کو قدورتوں سے پاک صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات اور نور الہیات یعنی اللہ تعالیٰ کے نور کے قابل کرنا، تاکہ اسرار الہی اور انوار بار تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو سکیں۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 130 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبْ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَن يَرْغَبْ، اور جو منہ پھیرے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، إِلَّا مَنْ صَافِيَ نَفْسَهُ، جو دل کا آماں ہو، اللہ مگر من جو صافیہ بے وقوف ہو، نفسہ اپنے نفس کا، مگر جو اپنے نفس کا بے وقوف ہو، والا قادس صفینہ، تاکہ ہم نے چن لیا آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر دنیا میں وَإِنَّهُ، اور بے شک آپ فی الآخرتی، آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِينَ، صالحین میں سے ہیں، خاص قربت والوں میں سے ہیں۔ علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے اسلام لانے کے بعد اپنے دو بھتیجوں، ایک کا نام مہاجر دوسرے کا نام سلمہ تھا، اسلام کی دعوت دی اور ان سے فرمایا کہ تم کو معلوم ہے کہ اللہ نے تورات میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل میں سے ایک نبی لے کر آؤں گا، جو نبی آخر الزمان نبی ہوگا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں گے۔ تم کو معلوم ہے کہ یہ بات اللہ نے تورات کے اندر ذکر کی ہے۔ اس کا نام جو ہے احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا، وہ لعنتی ہوگا۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سلمہ جو ہے ایمان لائے، اور جو مہاجر تھا اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم کو مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے حضرت ابراہیم کے دین سے پھرا،
یعنی وہ حضرت اگر ابراہیم کا دین مانتے ہیں تو ان کو نہیں مانتے، تو وہ گویا کہ حضرت ابراہیم کا دین نہیں مانتے، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہیں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ اب جو بندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مان رہا ہے تو اس کو حق بنتا ہے کہ حضرت مسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اس میں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب پر اشارۃ کلام ہے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں۔ اس استفینہ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رسالت اور کے لیے چن لیا، یعنی اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا رسول بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ تو اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 131، اس آیت نمبر 131 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لَهُ، جب فرمایا اس کے لیے ربہ، اس کے رب نے، اسلم، گردن رکھ، کالا عرض کی، اسلم تو میں نے گردن رکھی لرب العالمین، اس کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یعنی جب اللہ نے انہیں فرما دیا کہ آپ اپنے رب کے حضور جھکیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے عرض کی میں نے تو اپنی گردن اس کے لیے رکھ لی جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں گردن رکھنے سے مراد فرما برداری ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کے اللہ کے فرامین کے مطابق عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے سے مراد کرنا، یہی اس کے اندر آتا ہے، یہ جو گردن رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گردن رکھنے کا مطلب ہے کہ فرما برداری کرنا، اللہ کے آگے جھکنا۔ ایسے اگلی جو آیت ہے آیت نمبر 132 کے اندر آتا ہے وَوَصَّى، اور ہم نے وصیت کی بیا اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب نے، یا بنیجا اے میرے بیٹو، ان اللہ بے شک اللہ نے استفا چن لیا لکم تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن نہ مرنا تم الا مگر وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کو یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ آپ نہ اپنے بیٹوں کو اس چیز کی وصیت کرنا کہ جو تمہارا عقیدہ ہے، جو تمہارا ایمان ہے وہ صحیح ہو، ٹھیک ہے، تمہارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اب اس سے ہمیں جو یہ سبق جو پہلا سبق مل رہا ہے یہ ہے کہ والدین کو صرف مال کے متعلق وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اولاد کو عقائد صحیح، اعمال صالحہ، دین کی عظمت، دین کی استقامت، نیکیوں پر مداومت یعنی ہمیشگی، گناہوں سے دور رہنے کی وصیت کرنی چاہیے۔ اولاد کو دین سکھانا، ان کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بارے میں چند حدیث ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ وانتم مسلمون کا مطلب تو یہی ہے کہ جو تمہارا خاتمہ ہے بالخیر ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو اور انہیں اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر نقل کی گئی۔ اس طرح شعب الایمان کے اندر ایک حدیث ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک شخص سے فرمایا اپنے بچے کی اچھی تربیت کرو، کیونکہ تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کی تربیت کیسے کی اور تم نے اس کو کیا کیا۔ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی جو تربیت ہے وہ کیسے کی، ان کو کیا سکھایا۔ اسی طرح اگر ترمذی شریف کے اندر دیکھیں تو وہاں پر یہ حدیث ملتی ہے کہ حضرت ایوب بن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کسی باپ نے اپنے بچے کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو اچھے ادب سے بہتر ہو۔ یعنی باپ کا بچے کے لیے جو سب سے بہترین عطیہ تحفہ ہے وہ کیا ہے کہ اسے ادب سکھانا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری حدیث ذکر کی گئی ہیں۔ اس طرح ایک حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہے شعب الایمان کے اندر کہ ان کے وفات کا وقت قریب ہے تو ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے عرض کی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، زیادہ وقت اپنے گھروں میں رہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اپنی خطاؤں پر رویا کرو۔ المختصر اپنی اولاد کو ادب سکھانا، ان کو نہ صرف مال کی وصیت کرنی ہے بلکہ ان کو اچھے کاموں کی وصیت کرنا اور انہیں یہ کہنا کہ جو تم نے دین پر استقامت کرنی ہے، نیکیوں پر مداومت کرنی ہے، نیکیوں پر ہمیشگی کرنی ہے، اپنی زندگی جو گزارنی ہے وہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے، اسلام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے گزارنی ہے تاکہ تمہارا جو خاتمہ ہے وہ بالخیر ہو، وہ ایمان پر ہو۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔